چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان جناب حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، آپ سے ہم کلام ہوں، اور اس کے بعد آج کی اس بابرکت تقریب کے لیے اختتامی دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت سلفیہ، قائد محترم چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسول نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل فرما دیا۔ آپ کے سینے کے تحمل کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس عظیم بوجھ کو اپنے قلب پہ برداشت کیا کہ جس بوجھ کو پہاڑوں کا سینہ بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ کے سینے پہ اتارتے تو پہاڑ کا سینہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر عمل کرنے والا ایک رول ماڈل بھی ہونا چاہیے، ایک اسوہ بھی ہونا چاہیے، ایک نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ٹیکسٹ بکس اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی بلندیوں سے اتاری تھی، اس پر عمل کرنے والی اور اس کے مطلوب اور مقصود کو صحیح طور پر سمجھنے والی ایک ذات بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کتاب حمید کا نزول فرما دیا، اور میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے الفاظ سے جدا کر دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے انسانوں کو منزل نہیں مل سکتی، انسانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان کا ثبوت قطعی ہے، ان کے ثبوت کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن ان کا مفہوم اور مطلوب کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، فقط لغت کے ذریعے قرآن مجید کے مفہوم و مطلوب کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ آئی کے لیے کافی ہے، ان ناقبت اندیش لوگوں میں غلام احمد پرویز کا نام سر فہرست ہے نہ ہے، جس کو راشد الخلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا بھی یہ دعویٰ ہے تنہا قرآن مجید کو اگر انسان فالو کرنا چاہے تو اس کو کسی اور دستاویز کی، کسی اور امر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میرے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں نے تم کے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک رب کا قرآن ہے۔ اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ لہب کا نزول کیا، پروردگار اغنا انہو مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ، نے ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، اس کے اوپر اپنی غصے اور اپنی ناراضگی کا ذکر کیا،
اس کی بیوی کے گلے میں آگ کی رسی کا ذکر کیا، مونج کی رسی کا ذکر کیا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضرات گرامی قدر آپ پہچان نہیں سکتے، آپ کو اس بات کو پہچاننے کے لیے حدیث مصطفیٰ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، جو حج اور عمرہ کرنے جائے اسے ان کا طواف کرنا چاہیے، ان کی سعی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر سعی کے چکر کتنے ہونے چاہیے؟ سعی کا آغاز صفا سے ہونا چاہیے کہ مروہ سے ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر تنہا قرآن آپ کو یہ بات نہیں بتلا سکتا، آپ کو یہ بات کو سمجھ، مروہ پہاڑی تک ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو حدیث مصطفیٰ سے تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں حدیث نے بتلایا ہے، حضرات گرامی قدر تنہا قرآن مجید ہمیں یہ بات نہیں بتلاتا حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً نماز وسطی کی حفاظت کیا کرو۔ تنہا قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی نماز وسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم تنہا قرآن مجید سے ہم فجر کی رکعتوں کا تعین نہیں کر سکتے، ظہر عصر کی رکعتوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہمیں دین کے پر اپنی پیدائش کے دن کے لیل سے لے کر اپنی موت کے دن تک قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی شریف کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک کی بات کی ہے نہ تین کی بات کی ہے، ہم نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کالی کملی کے والے کے فرمان کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کی آج تکمیل کی تقریب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے اندر حضرت رسول اللہ کے صحیح فرمودات کو جمع کر کے حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ امیر المومنین فی الحدیث نے امت کے پر عظیم احسان کو کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص حضرت رسول اللہ کے صحیح ترین اقوال کو پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو دیکھ کر بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ریب کے، بغیر کسی تردد کے یہ بات کہہ سکتا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرکز حاضہ میں جہاں پر طلباء کو کتاب و سنت کا سبق پڑھایا، جہاں پر ان کو ناظرہ قرآن پڑھایا، جہاں پر ان کو قرآن مجید کے حفظ کے مدارس سے گزارا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو سنت نبوی شریف کو بھی پڑھنے کا سبق دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ سبق نہیں دیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے کالی کملی والے کے فرمان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ سبق بھی ان کو پڑھایا اور اچھی طرح سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو پاکستان کے در و دیوار سے منوانا بھی ہے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کے جھنڈوں کو اس ملک کے پر لہرانا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان پڑھوں کی جماعت نہیں، حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ اس مرکز کے بانی تھے، اور آپ نے خود حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کر کے بخاری شریف کو سبقن پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے کائنات کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی،
کائنات کے لوگوں سن لو، انشاءاللہ کائنات کے اندر پرچم اگر لہرایا جائے گا تو یا رب کے قرآن کا لہرایا جائے گا یا کالی کملی والے کے فرمان کا لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے درد دل کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ درد دل کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ کتاب و سنت کی عمل داری کے لیے ملا، کیا آپ کو اس کے حوالے سے تن من دھن کو نشاور کرنا پڑے، آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ مرکز ہادہ سے انقلاب کا سفر جو ہے جاڑیں گے، اور اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا پھریرا بھی انشاءاللہ لڑا کے چھوڑیں گے۔ اور اب یہ بات آخر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے طالب علم تقریب کے اندر بخاری شریف کی سند کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، انہیں عالم باعمل کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ مرکز ہادہ کو مینارہ نور بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی خدمت کے لیے یہاں پہ کام کرنے والے اساتذہ کو منتخب فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے نفسیاتی جسمانی عارضوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے علم، حکمت، دانائی اور ایمان سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔